معزز حاضرین، ہجری سال کا 1443واں یہ سال یعنی سن 1443 ہجری کا ذی الحجہ کا یہ مہینہ، مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بے شمار انعامات لیے ہوئے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اسلامی تاریخ کی بے شمار ایسی یادگار چیزیں، بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسی باتیں جو ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کے لیے نہ صرف یہ کہ کافی ہیں، بلکہ اگر ہم اور آپ اسلامی تاریخ کی طرف پلٹ کر کے جائیں اور خود کو ان سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے ہم سب سے اچھے انسانوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی ایک مثالی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی کا انجام جنت ہو سکتا ہے۔ حاضرین، اس مہینے کی مناسبت جس کے ذریعے سے اس مہینے کا نام بھی چنا گیا، یعنی ذو الحجہ، حج والا مہینہ، ذو الحجہ حج والا مہینہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے اوپر جو حج فرض ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حج فرض کی ادائیگی اس مہینے میں، اس مہینے کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، کئی فضیلتیں ہیں، ان تمام تر خصوصیات میں اس مہینے کو سب سے زیادہ جس خصوصیت کے ساتھ جانا جاتا ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں اسلام کے 5 ارکان بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہادہ ہے، تو شہادہ ہر مسلمان، ہر مومن زندگی کے ہر ایک لمحے میں اس کا اقرار کرتا رہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کلمات کا بتدریج ورد انسان کی زندگی میں، انسان کی زبان سے ہوتے رہنا چاہیے، ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ بار بار ان کلمات کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے جہاں ایک طرف نیکیوں اور بے شمار ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں اور آپ کو یہ فائدہ دیتے ہیں یہ کلمات کے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ یعنی کل تک جو ہوا سو ہوا، جب آپ نے اثر نو پھر سے آپ نے ان کلمات کو پورے ہوش و حواس میں کہے تو پھر آپ کا ایمان جدید ہو جاتا ہے، نیا ہو جاتا ہے، اس میں نیا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کلمات کی ادائیگی بار بار۔ اسی طریقے سے نماز، ہر ایک مہینے میں ہر دن 5 دفعے فرض نمازیں، اس مہینے میں بھی۔ نماز کے علاوہ زکوٰۃ، آپ زکوٰۃ سال کے 12 مہینے میں ادا کر سکتے ہیں، اس مہینے میں بھی۔ روزہ، یقیناً رمضان کا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا، لیکن قضا روزے جو رمضان میں کسی کے رہ گئے، قضا روزے یعنی رمضان کی وہ قضا روزے جو رمضان میں رکھنا فرض تھے، اس مہینے میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ یعنی رمضان کے روزے ذی الحجہ میں جس کی چھوٹ گئی سفر کی وجہ سے، جو روزے چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے، خواتین کسی دوسری عذر کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ۔ اسی طریقے سے نفلی روزے جس میں ہم اور آپ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کے درمیان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 1 سے لے کر کے 9 تک، یعنی 9 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ بھی اس مہینے میں رکھا جا سکتا ہے اور رکھنا مسنون ہے اور مشروع ہے۔ اور آخری بات، حج جو صرف اور صرف اسی مہینے میں ممکن ہے، کسی اور مہینے میں حج کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکان جس مہینے میں بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ جو مہینہ دیا ہے، جو اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ اور کیوں نہ عظیم ہو، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت یعنی دین اسلام کو مکمل کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا، اس کی تکمیل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین اسلام سے یعنی تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارا دین بنا کر کے میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ یعنی جب تک تو دین اسلام کو اختیار کیے رہے گا، اسلام پہ قائم و دائم رہے گا، اسلام پر کاربند رہے گا، اسلام پہ عمل کرتا رہے گا، تب تک میں تم سے راضی ہوں۔ زندگی بھر اگر تو نے ایسا کیا تو زندگی بھر راضی رہوں گا، اور جب تمہارا خاتمہ اس پر ہوگا تو آخرت میں بھی راضی رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو چھوڑ کر یا اس پر عمل نہ کر کے کوئی بھی شخص اس کے علاوہ کچھ بھی کر لے، اس دین کے علاوہ کچھ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے راضی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، اسلام کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام عشر یعنی یہ جو 10 دن ہیں، خاص طور پر 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اللہ نے قسم کھائی فجر کی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی۔ اکثر مفسرین نے 10 ایام 10 دنوں یعنی عشر یعنی یہ جو 10 ایام کی جو راتیں ہیں، بالخصوص 1 سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے جو مراد لیا وہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، یعنی پورے مہینے میں جو شروعات کے 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی جو راتیں ہوتی ہیں، اس سے مراد، اس آیت سے مراد یہی 10 راتیں ہیں۔ اس کا مطلب رب ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے کی قسم کھائی ہے۔ ایک اور عظیم خصوصیت جو اس مہینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو رب ذوالجلال والاکرام نے حرمت والے مہینوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ذوالقعدہ حرمت کا مہینہ، اور اس کے بعد ذوالحجہ حرمت کا مہینہ، اس کے بعد محرم حرمت کا مہینہ، 2 حرمت کے مہینوں کے بیچ میں ذوالحجہ کو رکھا، یعنی حرمت کے مہینوں کے درمیان میں اس مہینے کو رب ذوالجلال والاکرام نے رکھا۔ سوچئے یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، مشرکین مکہ اور کفار بھی اس مہینے کی حرمت کی قدر کیا کرتے تھے، اس مہینے کی حرمت کی قدر کیا کرتے، اس مہینے کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جنگوں کو ترک کر دیتے تھے، لڑائیاں چھوڑ دیتے تھے، لوٹنا چھوڑ دیتے تھے قافلوں کو، قافلوں کے اوپر حملہ بند ہو جاتا تھا۔ یعنی مسلمان تو مسلمان، مشرکین اور کفار بھی اس مہینے کی تقدس کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن آج کی تاریخ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا خیال بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ چند مسلمان ہیں جنہیں اس مہینے کی تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ بعض محدثین کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کا دیکھیے انداز کتنا شاندار تھا۔ جب یہ مہینہ داخل ہوتا نا، یعنی ذوالحجہ کا جب مہینہ داخل ہوتا، اور خاص طور پر بالخصوص یہ شروعات کے 10 دن جب وہ حدیثیں پڑھاتے تھے نا، جب حدیثیں پڑھاتے تھے تو ضعیف احادیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا دوسرے دنوں میں ضعیف احادیث پڑھائی جاتی ہے؟ ہاں، ضعیف احادیث پڑھائی جاتی ہے، اس وضاحت کے ساتھ، اس تشریح کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ کہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن محدثین میں سے بے شمار لوگ
ہمارے سلف صالحین میں سے بے شمار سلف صالحین جب یہ مہینہ آتا، خاص طور پر یہ 10 ایام، تو وہ صرف صحیح احادیث ہی پڑھاتے تھے، ضعیف احادیث اس صراحت کے ساتھ بھی بیان کرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک شخص نے ایک بڑے محدث سے سوال کیا ایک حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کو بیان نہیں کر سکتا۔ بولا کیا دقت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، حدیث ضعیف ہے آپ بتا دیجئے۔ بولا کہ میں اس وضاحت کے ساتھ بھی ان 10 دنوں میں اس حدیث کو بیان نہیں کروں گا، آپ اپنے اس سوال کو 10 دن گزرنے کے بعد میرے پاس لے کر کے آئیے۔ سوچئے وہ کتنا احترام کرتے تھے اس مہینے کا، کتنا احترام کرتے تھے۔ اور آج ہم اور آپ دھڑلے سے جھوٹ پہ جھوٹ، غیبت پہ غیبت، چغلی پہ چغلی، برائی پہ برائی، کون سا ایسا کام ہے جو واقعتاً ہم اور آپ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جائز عمل کو ترک کر دیتے تھے، وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ حدیث ضعیف ہے اور میں بیان کروں اس وضاحت کے ساتھ کہ حدیث ضعیف ہے۔ سوچئے کتنا احترام کرتے تھے وہ اس مہینے کا۔ اور دیگر سلف صالحین کا معاملہ تو یہاں تک تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک وہ پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، درس و تدریس چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہاں بھی کہیں نہ کہیں موقع بموقع کچھ غیر ضروری باتیں آ جاتی ہیں، لہذا میں نے ان 10 دنوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، تسبیحات کے لیے، تکبیرات کے لیے، روزوں کے لیے، صدقات کے لیے، خیرات کے لیے، ان تمام تر عبادات کے لیے میں نے ان 10 دنوں کو مخصوص کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عبادت انتہا درجے میں محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے ایام ہیں، جتنے دن ہیں، ان میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کے درمیان یہ جو 10 دن ہے نا، یہ دنیا میں جتنے ایام ہیں ان تمام میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ تو سلف صالحین یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان 10 دنوں کو میں کسی اور کے پیچھے لگا دوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ان 10 دنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادات کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، روزوں کے لیے، نفل عبادات کے لیے میں ان 10 دنوں کا استعمال اور ان 10 دنوں میں ان تمام تر عبادات کو گویا کہ وہ انتہائی پابندی کے ساتھ کرنے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے اور کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الیہ من هذه الايام العشر، یعنی العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایام میں ما من ایام، جتنے بھی دن ہیں سال میں 365 دن، ان تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے محبوب اعمال جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں ہیں۔ سب سے محبوب اعمال کون ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ من هذه الايام یعنی العشر۔ کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے؟ یہ 10 دن ہیں، 1 سے لے کر کے 10 دن۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول ان 10 دنوں میں جو عبادت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی کیا اس کے مقابلے میں افضل نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے لوگو سن لو، جہاد فی سبیل اللہ بھی جو دوسرے دنوں میں کیا جاتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کی عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے جب وہ اعمال، وہ جہاد زیادہ افضل ہو سکتا ہے یا اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ فرمایا رجل خرج بنفسه وماله، ایک آدمی ہے اپنی جان لے کر کے، اپنا مال لے کر کے فی سبیل اللہ نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے جہاد کے لیے۔ فلم یرجع من ذلك بشیء، اب وہ نہ مال لے کے واپس آیا نہ اپنی جان لے کر کے واپس آیا، کیا مطلب؟ یعنی وہ شہید ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اس کی وہ شہادت ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک طرف انسان کی پوری زندگی ہے اور دوسری طرف ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال ہیں۔
سوچے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کتنا اہم موقع دیا ہے، کتنا قیمتی یہ دن یہ ایام عطا کیے ہیں، اور کس قدر یہ قیمتی گھڑیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو رب ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی ہیں۔ بے شک مصروفیات ہوتی ہیں، بے شک کام کاج ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری زندگی میں بے شمار فرائض ہیں جس کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن کیا ان تمام تر مصروفیات کے باوجود، ان تمام تر کام کاج کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایام میں، اپنے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کچھ خصوصی اہتمام نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کام کاج کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس قسم کے کلمات کی ادائیگی اور اس کا ورد بار بار کریں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ اگر 2 صفحے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان 10 دنوں میں جب بھی موقع ملے کچھ مزید صفحات بڑھا لیے جائیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم روزانہ 5 گانا نمازیں یعنی 5 وقت کی نمازیں، ان کے ساتھ ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں بالخصوص اشراق کی نماز کا اہتمام کر لیں، تحیت المسجد کا اہتمام کر لیں، تحیت الوضو کا اہتمام کر لیں، یا ایسے ہی اگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی اور نفلی نماز کا اہتمام کر لیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ بے شک اگر کوئی شخص چاہے تو ہو سکتا ہے، اور آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے الگ سے کوئی خاص مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ اسے ارادہ کرنا ہوگا، اس کو عزم کرنا ہوگا، اس کو ٹھاننا ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کر لیے، کچھ آخرت میں جنت کے حصول کے لیے بھی کچھ کوششیں ہونی چاہیے، اور وہ کوششیں بے شک سب سے عظیم ترین کوششیں ہماری اور آپ کی ہوں گی، اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال میں ہوگا، تو اس کو اس انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ معزز حاضرین، جہاں ہمارے اور آپ کے سامنے بے شمار نیک اعمال کرنے کا موقع اس مہینے میں بالخصوص شروعات کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فراہم کرتا ہے، وہیں ان 10 دنوں میں اور خاص طور پر اور بالعموم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کے بنسبت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جہنم سے آزادی، میرے بھائیوں، اس سے بڑی کامیابی والی بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو، اللہ کی درگاہ و بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باخبر کرے، اس کو مطلع کرے کہ اے میرے بندے، ہم نے تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دنیا ہی میں تمہیں عطا کر دیا تھا، اور وہ خوشی سے دمک اٹھے۔ کیا یہ نہ ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن کسی کو بھی جہنم سے آزادی عطا نہیں فرماتا ہے۔ اس کا مطلب عرفہ کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے حج کے ایام کے، کیونکہ حج میں حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس روزے سے رخصت دے رکھی ہے، کیونکہ اتنے سارے کام کاج اور اتنی ساری عبادتیں ان کے ذمہ ہوتی ہیں کہ ان کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، ورنہ حج میں فرق آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں موجود حاجیوں کے لیے اس روزے سے گویا کہ رخصت رکھی، اور دیگر تمام لوگوں کو آپ نے ابھارا، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی، آپ نے تلقین کی، آپ نے وصیت کی کہ ہر شخص جو روزہ رکھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ یہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صیام یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس سے 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔
ایک ماضی اور دوسرا مستقبل. 2 سال یعنی جہاں آپ کھڑے ہیں اس جگہ سے 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے. تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے سوائے کبیرہ گناہوں کے. جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں, اور صغیرہ گناہ معمولی مت سمجھیے, آپ یہ مت جانیے کہ صغیرہ گناہ کب ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہے, یہ پیدا ہوتا رہتا ہے, انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا, یہ بنتا رہتا ہے, ہمارے اعمال ناموں میں یہ جڑتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک آدمی جو صغیرہ گناہ کے بارے میں فکر نہیں کرتا, اس کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا نہیں, اس کی معافی کا انتظام نہیں کرتا, وہ قیامت کے دن ان صغیرہ گناہوں کے بہتات کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ صغیرہ گناہ اس کے پاس ہوگا کہ صغیرہ گناہ بنتے بنتے ایک حد میں جا کر کے گویا کہ وہ کبیرہ گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے ذرات ہی ہیں, لیکن وہی ذرات آپ نے دیکھا, آپ جانتے ہیں ریگستان میں کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ریت جب وہ جمع ہوتے رہتے ہیں تو اسی ریت میں انسان دفن ہو جاتا ہے. وہاں پہ کوئی بڑے بڑے پتھر اس کے اوپر نہیں ڈالا جاتا, بڑا بڑا ڈھیلا نہیں ڈالا جاتا, بلکہ ریگستان کے وہی چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ اڑ کر اس کے اوپر پڑتے رہتے ہیں اور وہ پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے. اسی طریقے سے صغیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صغیرہ گناہوں کے معافی کے بے شمار انتظامات کیے ہیں. مثال کے طور پر ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان اگر آدمی فرائض کی پابندی کر رہا ہے, ایک نماز دوسری نماز کے درمیان, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان, اسی طریقے سے ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان, بلکہ حج تو اللہ کے رسول فرماتے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا ثواب یہ ہے کہ انسان کو جنت ملتی ہے, اس کا انجام اور اس کی نیکی یہ ہے کہ انسان کو جنت ملتی ہے. العمرۃ الی العمرۃ, ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان, یعنی سال میں انسان اگر عمرہ کرتا ہے, مہینے میں عمرہ کرتا ہے, 6 مہینے میں عمرہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام تر گناہوں کو کیا کرتا ہے, ختم کرتا ہے. کفارۃ لما بینہما. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دن خاص طور پر بالخصوص 10 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے, 10 ذی الحجہ بہت ہی عظیم دن, بلکہ سب سے بڑا دن, سب سے بڑا دن. کرسچن کہتے ہیں ہمارا بڑا دن, مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا دن 10 ذی الحجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام, سب سے بڑا دن, دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے, عند اللہ, اور وہ بھی وہ بڑا دن ہمارے اور آپ کے نزدیک نہیں, کسی انسان کے نزدیک نہیں, کسی مفکر کے نزدیک نہیں, کسی عالم کے نزدیک نہیں, کسی فقیہ کے نزدیک نہیں, بلکہ اس رب کریم کے نزدیک جو واقعتاً حقیقتوں کو جانتا ہے, جو ہر شے کا حساب و کتاب رکھتا ہے, اور جس کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا, اس کے نزدیک سب سے بڑا دن کون سا ہے, اس رب عظیم کے نزدیک سب سے بڑا دن یوم النحر, یعنی 10 ذی الحجہ یعنی قربانی والا دن سب سے بڑا دن ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ سب سے بڑا دن کسے عطا ہوا, مسلمانوں کو. یہ سب سے بڑا دن کس کو عطا ہوا, مسلمانوں کو. جس کی شہادت کس نے دی, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الصادق المصدوق نے دی. کیا ہمیں اور آپ کو اس سب سے بڑے دن کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ بے شک کرنی چاہیے. اور اس کی قدر کیا ہے, یہ سوال ہے, اس کی قدر کیا ہے, کیسے ہم اس بڑے دن کی قدر کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس بڑے دن کا اہتمام کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس بڑے دن سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس بڑے دن کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے نزدیک قربانی ہے. اس بڑے دن کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے نزدیک قربانی ہے. یعنی اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا اس بڑے دن کی سب سے بڑی عبادت ہے. اس سے پہلے 2 وقت نماز, 2 رکعت نماز, 2 وقت بالخصوص فجر کی نماز آپ نے پڑھی مسجد میں, اور اس کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد 1 سوا نیزہ جب سورج اوپر ہو گیا, اللہ کے رسول قربانی میں نماز 2 گانا جلدی پڑھا کرتے تھے, اور عید میں بقدر عید الاضحیٰ کے تاخیر سے پڑھا کرتے تھے. یعنی عید الفطر میں عید الاضحیٰ کے بنسبت تاخیر کیا کرتے تھے, اور عید الاضحیٰ میں عید الفطر کے بنسبت جلدی کیا کرتے تھے. آپ نے فجر کی نماز پڑھی, اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے
عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز میں حاضر ہونا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا وقت جب شروع ہوتا ہے تیاری کا وہ فجر کی نماز مکمل ہونے کے بعد سے ہوتا ہے. اور جو دوسرے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے فجر کی، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کے الارم سے، جب وہ الارم سیٹ کرتا ہے. اور الارم سے جگنا کوئی ضروری ہے کہ جگ جائے انسان؟ کوئی ضروری نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ثم یوم القر، اور سب سے بڑے دن یعنی یوم النحر کے بعد جو سب سے عظیم دن ہے اللہ کے نزدیک وہ یوم القر ہے، یعنی 11ویں ذی الحجہ. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے اہتمام. مزید کون سے کام ہیں جو 10 ذی الحجہ کو ہم اور آپ کرتے ہیں؟ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ تکبیرات، زیادہ سے زیادہ تکبیرات، زیادہ سے زیادہ تحلیلات، تحمیدات. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گھر ہو یا بازار، سفر میں ہو یا حضر میں، وہ تکبیرات کا اہتمام بہت ہی زیادہ کرتے تھے. کسی مخصوص وقت میں کوئی مخصوص تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پر فرض نمازوں کے بعد 3 بار بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کہنا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کتنی بار عام لوگ سوچتے ہیں؟ 3 بار. کوئی مخصوص تعداد، کوئی مخصوص وقت ان تکبیرات کے لیے نہیں ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ جب بھی موقع ملا، جب بھی یاد آیا، جب بھی آپ فرصت میں، جب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ ان کلمات کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس عشرہ ذی الحجہ میں یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک دیگر تمام تکبیرات کا آپ بھرپور ورد کریں، زیادہ سے زیادہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بہت سارے کام کاج ہیں، بہت سارے نیک کام ہیں جسے ہمیں اور آپ کو انجام دینا چاہیے اس مہینے کے اندر. مثال کے طور پر اب جو میں مثال دینے جا رہا ہوں یہ تو مثال ہے ہی نہیں بلکہ یہ فرض ہے اور ہر انسان کو کرنا چاہیے فرائض کی ادائیگی، چاہے وہ فرض نماز ہو، فرض زکوٰۃ ہو، فرض روزے ہوں، فرض حج ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دے رکھی ہے، استطاعت ہے، وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ترجیحات الگ ہیں. وہ حج کو ترجیح نہیں دیتا، وہ دیگر کام کاجوں کو ترجیح دیتا ہے. میرے بھائیوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حج کا مطلب بڑھاپے میں کرنے والا عمل ہے کیا؟ آپ نے کبھی کوئی تقریر، کوئی خطاب، کوئی درس، کوئی تدریس، کوئی وعظ آج تک ایسا سنا ہو جس میں علماء کرام نے یہ بتایا ہو کہ حج کا مطلب بڑھاپے میں کیا جانے والا عمل؟ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں میں یہ تصور بنا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی جب آپ دنیا سے ٹھکرائے جاتے ہیں، یعنی جب دنیا والے آپ سے کام کاج لینا بند کر دیتے ہیں، اس وقت حج کرنا چاہیے. یہ کتنا غلط ہے، انتہائی غلط. آپ کے اوپر حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب آپ صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھی آدمی سفر حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. اب اس کو حج کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے. ہاں، قرآ وغیرہ میں اور دیگر وجوہات سے اگر آپ کا نام نہیں آتا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی کوششیں شروع رہنی چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کا نام نہ آ سکے، 1 سال نہیں آیا، دوسرے سال نہیں آیا، تیسرے سال نہیں، ہو سکتا ہے، اس بات کے امکانات موجود ہیں، لیکن آپ کی کوششیں پہلے سال سے ہونی چاہیے جب آپ میں استطاعت آ گئی. تو کیا ہے حج؟ حج اصل میں اگر میں ہمارے اور آپ کے شعور، احساس اور ہمارے اور آپ کے دلوں کی آواز کی روشنی میں اگر حج کی تعریف کی جائے تو نیک لوگوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے چند اداؤں کا نام حج ہے، ان کے چند کام کاج کا نام حج ہے. طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، حضرت ہاجرہ کرتی ہیں، حضرت اسماعیل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں.
صفا مروہ کے درمیان سعی حضرت ہاجرہ کرتی ہیں، مینا میں قربانی حضرت ابراہیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند ایسے کام جس کو اللہ کے محبوب بندوں نے کیا ہے، ان کاموں کے انجام دہی کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان نیک بندوں جیسا عمل ہم اپنے یہاں رہ کر بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ کام وہ ہیں جو وہیں پہ ہوں گے، جیسے طواف یہاں نہیں کر سکتے، صفا مروہ کے درمیان سعی یہاں نہیں کر سکتے، لیکن قربانی تو یہاں کر سکتے ہیں۔ لہذا حاجیوں کے لیے جہاں بہت سارے کام کاج رکھے گئے ان میں قربانی رکھی گئی، تو وہیں پہ غیر حاجیوں کے لیے ان تمام کو چھوڑ کر کے کم از کم قربانی کو ایک طریقے سے لازم قرار دیا گیا۔ من وجد سعة من المال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ یہ تمام نیک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اسے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کریں گے، نام نمود کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، بڑکپن کے لیے نہیں، کسی اور غرض سے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد تمام تر کامیابیاں ہمارے اور آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو تمام تر کامیابیوں کے باوجود ہم ایک انتہائی ناکام انسان اور ناکام بندے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو اس عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس کے علاوہ پورے مہینے سے زیادہ استفادے کی رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ ہمیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کے علاوہ صدقہ و خیرات اور دیگر تمام نیک کام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے ان تمام کاموں کی انجام دہی کی رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔